السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہماری وعلیکم السلام۔ ہاں بیٹا، نیٹ کی خرابی کی وجہ سے نا ویڈیو رک گئی تھی۔ اب دوبارہ پتہ ہے ہمیں ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ اپنے سبق کو، ایک مرتبہ پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا گوارا کرنا، اس کے معنی ہم نے لکھے ہیں برداشت کرنا، قبول کر لینا۔ اس کے بعد ہونہار، اس کے معنی ہیں لائق، قابل۔ اس کے بعد نقدی، نقد، روپیہ، پیسے۔ ایک اور لفظ ہے سر چشمہ، کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، منبع۔ ایک اور لفظ تھا سعادت مند، اس کے معنی ہیں فرما بردار۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قذاب، اس کے معنی ہیں لٹیرا، ڈاکو۔ اس کے بعد لفظ ہے تعظیم، اس کے معنی ہیں عظمت اور احترام۔ اس کے بعد لفظ ہے انبار، اس کے معنی ہیں ڈھیر۔ اس کے بعد اذیت، اذیت کے معنی ہیں تکلیف، مصیبت۔ آخری لفظ جو رہتا تھا ہمارا تاثیر، تاثیر، اس کے معنی ہیں خاصیت، اثر۔ یہ تھے ہمارے الفاظ معنی۔ اب جلدی سے آپ لوگ اس کو اپنی کاپی میں اتار لیں۔ ان الفاظ کو میں ایک مرتبہ پھر دہرا لیتا ہوں۔ اگر آپ بچوں کو کوئی ایسا لفظ جو کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو تو وہ دوبارہ ایک مرتبہ سن لے۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو وہ چیٹ باکس پہ بات کر سکتا ہے۔ پہلا لفظ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں، کوئی ایسا لفظ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو۔ نمبر 1 گوارا کرنا، پہلا لفظ ہو گیا، اس کے معنی ہیں برداشت کرنا، قبول کر لینا۔ دوسرا لفظ الفاظ معنوں میں سے جو ہم نے پڑھا ہونہار، اس کے معنی ہیں لائق، قابل۔ ایسا بچہ جو ہونہار اور لائق اور قابل ہو، اس کے ہونہار کا مطلب یہی ہوتا ہے لائق، قابل۔ اس کے بعد ہے نقدی، ایسے روپے پیسے جو ہمارے پاس موجود ہوں نقدی میں۔ نقدی کا مطلب ہے نقد روپے، نقد پیسے، نقدیات۔ اس کے بعد ہے سر چشمہ، ایسی چیز، کوئی ایسی چیز جو جہاں سے نکل رہی ہو اس کے نکلنے کی جگہ کو سر چشمہ کہتے ہیں، کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، منبع۔ اس کے بعد ہے سعادت مند، سعادت مند اس کا مطلب ہے فرما بردار۔ اس کے بعد قذاب، قذاب کے معنی ہیں لٹیرا، ڈاکو۔ اس کے بعد تعظیم، اس کے معنی ہیں عظمت اور احترام۔ ایک اور لفظ ہے انبار، اس کے معنی ہیں ڈھیر۔ اس کے بعد اذیت، تکلیف، مصیبت۔ آخری لفظ ہے الفاظ معنوں میں سے تاثیر، اثر، خاصیت۔ یہ تھے ہمارے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی کرنے کے بعد ہم مشقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ پہلے سوال کو حل کریں گے آج۔ سوال نمبر 1، لڑکا اپنا وطن کیوں چھوڑنا چاہتا تھا؟ سوال نمبر 1، اگر کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، لڑکا اپنا وطن کیوں چھوڑنا چاہتا تھا؟ اوپر کے
ہاں گوارا کرنا، گوارا کرنا برداشت کرنا، کسی چیز کو برداشت کر لینا، کسی چیز کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، اس کا معنی یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہونہار، لائق، قابل۔ اس کے بعد نقدی، نقد، روپے، پیسے۔ گوارا کرنا، برداشت کر لینا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا۔ اس سوال نمبر 1 ہے، لڑکا اپنا وطن کیوں چھوڑنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب جو دینا چاہ رہا ہے جلدی سے چیٹ باکس میں وہ جواب دے دے، جلدی سے شاباش۔ کون دینا چاہے گا اس کا جواب؟ جی بیٹا یوسف، آپ کا مائک آن کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ سر وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایمانداری اور کیا کہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ کا جواب غلط ہے، دوبارہ سوچیں، جلدی کریں شاباش، دوبارہ دیکھیں۔ اگر آپ نے چیپٹر غور سے سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، ریڈنگ کی ہوتی نا بیٹا، تو آپ اس کا صحیح جواب دے سر وہ پاتے اپنے ہیں۔ سر وہ علم حاصل کرنے کے شوق میں۔ شاباش، بہت اچھے، بہت پیارا جواب دیا آپ نے۔ لڑکا اپنا وطن علم حاصل کرنے کے شوق میں اپنا وطن کو چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے وطن کو علم حاصل کرنے کے شوق میں چھوڑنا چاہتا تھا۔ شاباش، یہ آپ نے جواب دیا۔ ابا یہ ہم نے میرا گیم لگا لیا۔ یہ دیکھیں پھر کوئی اور، یہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، گیم لگا لیا بھائی، کلاس ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مولانا پڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 کا جواب دیں گے عمر اویس بقائی۔ سوال نمبر 2 ہے، ماں نے اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود لڑکے کو جانے کی کیوں اجازت دی؟ ہاں بیٹا، آپ کا مائک آن کر رہے ہیں، آپ جواب دیں گے۔ عمر اویس بقائی، ماں نے اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود لڑکے کو جانے کی کیوں اجازت دی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے شاباش، جلدی کریں۔ سر کیونکہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بالکل نہیں، لگتا ہے آپ نے صحیح طرح اس سبق کی ریڈنگ نہیں کی، غور سے آپ نے نہیں سنا، جس کے بدولت آپ صحیح جواب نہیں دے پا رہے۔ سر وہ بتائیں بتائیں، چلیں یوسف کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے، یوسف بتا دیتے ہیں، یوسف کا مائک کھولتے ہیں۔ جی یوسف۔ سر اس کے نیک ارادے کی وجہ سے نیک خیال کو بہت پسند کیا اور اس کو اجازت دے دی، نیک خیال تھے اس کے۔
دو سوال مکمل ہو گئے بھائی. مولانا عبدالباسط صاحب ابھی کسی کام سے گئے ہیں, انہیں بلایا گیا ہے, اور 2 سوال مکمل ہو گئے آپ کے. آج کے سبق میں بس الفاظ مانا اور 2 سوال ہی کروانے تھے. نیٹ کی پلیز میں اتار دوں. نیٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے وہ آج کی ویڈیو اوپر نیچے ہو گئی. مولانا عبدالباسط صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں. جلدی کریں بیٹا, یہ اتار لیں. یہ ہمارا آج کا سبق ہے, آج اتنا ہی پڑھیں گے. کل سے انشاءاللہ ہم تیسرے سوال سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اور ایک اور بات, اگر کسی بچے کی کاپی چیک نہیں ہوئی اور اسائنمنٹ اگر کسی نے نہیں بھیجا تو وہ کل لازمی اپنی کاپی چیکنگ کے لیے اور اپنا اسائنمنٹ بھیج دے. سر پھر کاپی واپس کب لیں؟ 1 دن چھوڑ کے بیٹا لے لیجیے گا. اتار لیا یہ سبق آپ نے؟ میں سر اتار رہے ہیں, بس سوال اتار رہا ہوں دوسرا. جلدی کریں شاباش. دوسرا سوال تھا ہمارا کہ ماں نے اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود لڑکے کو جانے کی کیوں اجازت دی. تو جواب دوبارہ سن لیں آپ. ماں نے اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود لڑکے کو جانے کی اجازت اس لیے دی کیونکہ وہ بیٹے کی جدائی کو علم کے مقابلے برداشت کر سکتی تھی. یہ تھا ہمارا جواب. جلدی کریں ذرا, اس کو لکھ لیں, اتار لیں. چلیے ہم اس کلاس کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. آج کا کام آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم پیش کر دیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے سبق سچ کی تاثیر کے الفاظ معنی کیے اور اس کے ابتدائی 2 سوال آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے. اب ہم اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو شاید تھوڑی سی چھوٹی ملے, لیکن وہ نیٹ میں کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب ہم اس کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.